السلام علیکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بولا قسم ہے تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں، ہمارے جتنے بھی مفتی حضرات ہیں، عالم حضرات ہیں، وہ اس آیت کو گزشتہ کتابوں کی جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں ہیں ان سے جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ صرف قرآن کی نظر سے اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے، تو ہمیں اس سے ہدایت لینی چاہیے۔ اب اس کے ترجمے سے مجھے یہ لگتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو میری آگے آؤ اور اصلاح کرو کہ بھائی تو مجھے صحیح نہیں لگ رہا اور کیوں نہیں لگ رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگ جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں کہ مختلف فرقوں کے اندر ہم لوگ ایک احکام پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو اس بارے میں بحث نہ کریں کہ آپ کی شلوار اوپر ہے یا شلوار نیچے ہے، آپ کی نے سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے یا ٹوپی پہنی ہوئی ہے، آپ نے مونچھیں صاف کروائی ہوئی ہیں یا مونچھیں چھوٹی ہیں آپ کی یا مونچھیں بڑی ہیں آپ کی۔ کہنے کا مطلب یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے نمازیں آپ کی، کسی انسان کو سرٹیفکیٹ دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے عبادتیں قبول کرنے والا اور اللہ نے ہی کرنی ہے۔ اگر میری اس بات سے کسی کو اختلاف ہے تو برائے مہربانی سامنے آئے اور میری اصلاح کرے، اور اگر میری بات صحیح ہے تو برائے مہربانی آپ اپنی اصلاح کریں۔ کب تک گمراہی کی زندگی جیتے رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے آپ نے۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے ہدایت کے لیے اتاری ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ ڈر سنانے والی کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ مر جاؤ۔ ایک دوسرے سے اختلاف نہ رکھو، آگے بڑھنا، درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کو۔ آپ یہ دیکھو کہ اب ایک دوسرے کے منا بائی فلم ہے، اس کے اندر جادو کی چپی، آپ کہیں گے یہ انڈین فلم کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صورتیں پڑھ رہا ہے، لیکن میرے بھائی میں جادو کی چپی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جادو کی چپی واقعی جادو کی چپی ہے۔ اگر ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے سے گلے ملے گا اور کہے گا کہ میرے بھائی آپ جیسے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول کرے، میں جیسے عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری عبادت قبول کرے، آؤ گلے ملتے ہیں، کیونکہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کی حدیث کو مانتے ہیں، آؤ گلے ملیں۔ ذرا سوچو، ذرا ایک بار سوچو کہ اگر ایسے گلے ملیں گے تو ہمارے درمیان کتنی پیار محبت قائم ہوگی، دنیا میں ایک لہر دوڑ جائے گی۔ یہ جو فرقہ واریت اگر پاکستان میں ختم ہوگی، پھر کہنے کا مطلب پورے کے پورے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے ہم مسلمان۔ یہ جو شیطان کا وار ہے نا، جس نے آدم کے 2 بیٹوں کو لڑوایا تھا، یہ ابھی تک ہمیں اثر انداز کر رہا ہے۔ تو جتنے بھی مفتی حضرات، عالم حضرات، میری یہ ویڈیو اگر آپ یا میرا میسیج آپ تک پہنچتا ہے تو برائے مہربانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے درمیان محبت قائم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، سب کو 2 بھائی ہیں، میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ 2 بھائی ہیں، 2 بھائی ایک لاکھ روپے انہوں نے اکٹھا کیا قربانی کے لیے، دونوں قربانی دیتے ہیں 1 لاکھ روپے کی۔ اگلی باری کیا ہوتا ہے، اگلے سال دونوں بھائی 2 لاکھ روپے اکٹھا کر لیتے ہیں قربانی کے لیے۔ ان میں سے ایک بھائی کیا کرتا ہے، 2 لاکھ روپے کا جانور لے آتا ہے قربانی کے لیے، اور دوسرا بھائی کیا کرتا ہے، 1 لاکھ روپے کا جانور لے آتا ہے کہ بھائی میرا تو پہلے بھی 1 لاکھ روپے میں گزارا ہو گیا تھا، قربانی کا صحیح سسٹم ہو گیا تھا۔ 1 لاکھ روپے کا جانور لے آتا ہے اور باقی جو 1 لاکھ روپے بچتا ہے اس کے بکرے یا بکریاں لے کے اپنے عزیز جو قربانی نہیں کر سکتے مستحق لوگ، ان کے گھر دے دیتا ہے۔ کون سا ایسا فرقہ ہے جو یہ کہے گا کہ جس نے 2 لاکھ روپے کی قربانی کی اس کو زیادہ ثواب ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ سبھی یہی کہیں گے کہ جس نے 1 لاکھ روپے کی قربانی کی اور 1 لاکھ روپے کے جانور لے کے اپنے رشتہ داروں کو دیے اس کو زیادہ ثواب ہوگا۔ آج آپ کو یہ سمجھ آتی ہے، لیکن ان چیزوں پہ عمل کون کروائے گا؟ ان چیزوں پہ عمل آپ نے کروانا ہے۔ آپ جو ہمارے عالم بیٹھے ہیں، آپ ہمارے مفتی بیٹھے ہیں، ان پر عمل آپ نے کروانا ہے۔ اگر آپ ذرا خود سوچیں، ہمارے ٹی وی پہ سامنے
ہم نے ہمیشہ ٹی وی پہ تمام فرقوں والوں کو آپس میں بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے. کبھی ہم نے ایک فتویٰ کٹھے جاری کرتے نہیں دیکھا. آپ ذرا ٹی وی پہ آئیں, جتنے بھی دیوبند ہیں, اہل حدیث ہیں, اہل تشیع ہیں, بریلوی ہیں, اہل سنت ہیں, کسی بھی جماعت کے ہیں آپ, وہابی ہیں, کسی بھی جماعت کے ہیں آپ ٹی وی پہ آئیں, آ کے کہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, اور ان کی احادیث ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کیسے کرنا ہے. تو ان چاروں چیزوں کو ہم سینے سے لگائیں گے. ان چاروں چیزوں کو سینے سے لگا کر ہی ہم مسلمان ہیں. اور ہم چاروں, ہم یا پانچوں جتنے بھی فرقے والے ہیں, ہم ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے, ہم بغض نہیں رکھتے ایک دوسرے کے بارے میں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی عبادت قبول کرے, اللہ تعالیٰ ہماری بھی عبادت قبول کرے. ہم بھائی بھائی ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہے. تو یہ چار پانچ فرقے بیٹھ کے ٹی وی پہ اگر فتویٰ دیتے ہیں کہ جو انسان یہی جو مثال میں نے پیش کیا ہے, میں نے بتائی ہے, یہی مثال آ کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو انسان اس طرح سے قربانی کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہوگا. تو ذرا سوچو کہ کتنے مستحق لوگوں کو قربانی کا اجر ملے گا, قربانی کے لائق بنیں گے وہ. اس نیکی کا اجر آپ کے سر ڈل سکتا ہے. میرے مفتی حضرات, میرے عالم حضرات, میرے پیارے بزرگ, سب لوگ, آپ لوگ, میرا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے, مجھے بکری نہ دو بھائی, لیکن کم سے کم اپنے لیے تو آخرت کا انتظام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال کو جو گزر گئے ہیں ان کے اعمال کا حساب کتاب آپ سے نہیں ہوگا. یہ سوچ کر آپ ایک دوسرے سے گلے ملیں, ایک دوسرے سے محبت سے چلیں, ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ شیطان کا جو وسوسہ ہے نا, یہ انشاءاللہ ایسے ہی ختم ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مضبوطی سے, اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن پاک اور احادیث کو ہم مضبوطی سے تھام لیں گے نا, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے پر چل پڑیں گے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امتی بن کے چلنا ہے, ان کی بکریاں بن کے نہیں چلنا. امتی کب بنے گے؟ جب ہم ان پر نازل ہونے والی کتاب کو سمجھیں گے, ہم ان پر عمل کریں گے. تو میرے مفتی حضرات, میرے عالم بھائیوں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. ہم لوگوں نے ایک دن مرنا ہے, یا تو ہم کہہ دیں کہ مرنا ہے اور پھر دیکھی جائے گی, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. ہم سے جو کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے ذریعے ہمیں ہمارے گناہوں سے بخش دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہمارے آنے والی زندگی میں ہمیں نیکی کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے, یہ میسیج صدقہ جاریہ ہے, یہ میسیج صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں, اپنی ویڈیو بنا کے آگے یہ میسیج ضرور شیئر کریں, اپنی ویڈیو اپنی آواز میں شیئر کریں, ٹرینڈ بنا لیں اس طرح کا کہ ہمارے مفتی حضرات, ہمارے عالم حضرات ایک دوسرے سے گلے ملنے پہ مجبور ہو جائیں. کیونکہ یہ دین ہمارے باپ دادا کا دین نہیں ہے, یہ دین ہمارے اللہ پاک کا بتایا ہوا دین ہے, اللہ پاک کا دین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے, اور ہم اسی پر چل کے ہدایت کے راستے پہ چل سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. دو بہکے ہوئے راستے ہیں. جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا, قیام کرتے ہیں, سورۃ فاتحہ لازم ہے جو ہم پڑھتے ہیں, اس کی آخری آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم دو رستوں سے پناہ مانگتے ہیں, اور ایک راستے پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس راستے پہ چلا. تو وہ ایک راستہ وہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لے کے جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے مسلمان بھائیوں, اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب ہی پیار محبت سے ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے کہ دنیا میں مثال ہوگی. ہمارے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اکثر کہتے تھے نا کہ پاکستان سے مجھے نا بڑی پیاری خوشبوئیں آتی ہیں, بہت اچھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس میں کامیاب ہوں گے. آپ اپنے فرقے پہ چلو, ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کنورٹ کر لو, آپ جو کر رہے ہو آپ کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کرے, اللہ تعالیٰ ہماری بھی قبول کرے. یہ سوچیں اور یہ سوچ کے ایک دوسرے سے گلے ملیں. یہ دیکھیں, یہ انشاءاللہ پوری دنیا میں ایک ایسی لہر دوڑے گی محبت کی مسلمانوں کے درمیان کہ دوسرے جو ہے نا وہ بھی ہماری طرف انشاءاللہ ضرور کھینچے آئیں گے. جزاک اللہ.